بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نسائے نبی طیبات و خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ معزز ناظرین سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ اسلام میں یقیناً ایک سنہرا باب ہے، جس کی روشنی ہمیں اپنی اسلامی عورتوں میں نظر آنی چاہیے، جن کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ہماری اسلامی خواتین یقیناً اپنا جنت کا راستہ سیدھا کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت خاص طور پر حاصل ہے، اور یہ وہی سال جس سال ان کا وصال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال بھی کہا۔ جی ہاں ناظرین سامعین، آج ہم ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں، اور اسی سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شاہد محمد خان صاحب، جن سے ہم ان کی سیرت کے بارے میں، اسلام کی ان کی خدمات اور ان کا جو طرز زندگی ہے اس کا ہمارے پر، خواتین پر کیا اثر ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی تو علامہ صاحب، ام المؤمنین کی سیرت کو ہمیں اپنی خواتین میں کس طرح سے دیکھنا چاہیے، اور ہماری خواتین کو ان کی سیرت کو کس طرح اپنانا چاہیے؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وفی مقام آخر: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، خالق کائنات ہم سب مسلمانوں کو بالعموم اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بالخصوص ام المومنین ملکۃ العرب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، یہ دونوں آیات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز، نیک سیرت، نیک تینت، مقدس بیویوں کے بارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم کائنات میں کسی بھی عورت کی مثل نہیں ہو۔ یعنی دنیا کی جتنی عورتیں ہیں وہ تمام کی تمام امہات المومنین کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر دوسری جو آیت کریمہ تلاوت کی، میرے رب نے ارشاد فرمایا: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ آج ہم ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں علم توحید اٹھایا، کفار کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا، تو کفر
میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے سخت مزاحمت کی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو ان کی طرف سے شدید مصائب و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد ہستی تھیں جنہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہمت و ڈھارس بندھائی۔ جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کے تن نازنین پر پتھر برسائے جاتے تھے، اتہام و دشنام ترازی کے تیروں کی بارش کر دی جاتی تھی، اور جو کل تک مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، آج جب میرے آقا نے ان کو ایک اللہ کی بات بتائی کہ اللہ ایک ہے اور عقیدہ توحید ان کو سمجھایا، تو وہ سب کے سب جان کے دشمن بن گئے۔ ایسے نازک دور میں جو ہستیاں حق کی پکار پر لبیک کہتی ہوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوئیں، اور یا ایھا الذین آمنو کی پکار کی سب سے پہلے مصداق بنی، انہی میں ایک نمایاں نام، حسن اخلاق، پاکیزہ سیرت و بلند کردار، فہم و فراست اور عقل و دانش سے سرشار، جود و سخا کی پیکر، صدق و صفا کی خوگر، عظیم القدر ذات ستودہ صفات، ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے جو سب سے پہلے مشرف ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے ان کو سلام بھیجا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں کم و بیش 25 برس گزارے، جنہوں نے شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہ کر رفاقت، محبت و رفتگی کا مثالی نمونہ پیش کیا، اور جنہوں نے اپنی ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور جن کی قبر میں میرے آقا کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور اترے، اور اپنے دست اقدس سے انہیں قبر میں اتارا۔ تاریخ میں جنہیں طیبہ، طاہرہ، صدیقہ جیسے عظیم الشان القاب سے یاد کیا جاتا ہے، تو اور یہ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ، اور حضرات حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی نانی جان ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت ہے۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ کی حیات میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا، اور آپ کو جنت میں شور و غل سے پاک محل کی بشارت بھی آپ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ پر نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی دل جوئی سیدہ پاک نے فرمائی، ام المومنین نے فرمائی، اور پھر جو ہے آپ کی ڈھارس بندھائی، اور آپ کی اسلامی دعوت و توحید میں دل و جان سے آپ کا ساتھ دیا۔ بالکل ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظمت ان کو عطا کی جو شاید ہی اسلام میں کسی اور خاتون کو ملی ہو۔ علامہ صاحب ہمیں مزید ایک سوال کا جواب دیں کہ آج کل کی ہماری خواتین کو ان کی زندگی سے، ان کے اسوہ حسنہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، سیدہ پاک ام المومنین آپ وہ ہستی ہیں جن کی اولاد پاک میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا جیسی
پاک بی بی شامل ہیں۔ باپ دیکھیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ بحیثیت ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس انداز میں اپنی بیٹی کی تربیت کی کہ وہ شرم و حیا کا پیکر بن گئی۔ وہ اس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ انہوں نے نہ صرف سیدہ پاک نے خود بلکہ آپ کی شہزادی مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے گزار دی۔ آج جو گھر خراب ہوتے ہیں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ کہیں ساس بہو سے خوش نہیں اور کہیں بہو ساس سے خوش نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ نہیں کیا جائے گا تب تک گھروں میں پریشانیاں بھی رہیں گی، مسائل اور مصائب بھی رہیں گے۔ سیدہ پاک کی آپ اگر سیرت پڑھیں تو انہوں نے سب کچھ تن من دھن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، آپ کی دعوت و تبلیغ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آپ نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ آپ مکہ مکرمہ کے رؤساء میں شامل تھیں اور نہایت امیر ترین لوگوں میں آپ کا اس وقت شمار ہوتا تھا، اور آپ اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار آپ کا تھا، تو وہ تمام کاروبار اس سے حاصل ہونے والی آمدنی آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دی کہ یا رسول اللہ یہ تمام مال و دولت آپ اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں۔ تو اگر آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھر کو اگر جنت کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جس طرح سیدہ پاک نے اپنے شوہر نامدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا شیاری اور محبت و وارفتگی کی جو مثال آپ نے قائم کی ہے، اگر اسی جذبے اور اسی لگن کے ساتھ آج کی خواتین بھی اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی اور اپنے ساس سسر کی اور گھر میں رہنے والے دیگر افراد کی اگر اسی انداز میں محبت کے ساتھ خدمت کریں اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کریں تو یقینی طور پر وہ جو گھر ہے وہ جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر اپنے گھر میں راحت و سکون چاہیے تو ہماری خواتین کو ان ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لینا چاہیے۔ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ واقعی ہم ان کے خدام ہیں اور ہم ان کی طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، مرد و عورت کو، اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔